دلدلی علاقے کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے کدالیہ کی طرف نکل جانا وہ راستہ زیادہ محفوظ ہوگا، رئیس کپو نے کہا۔ اور جی سائیں، مقدم نے جواب دیا، اور جیپ حرکت میں آ گئی اور رات کی تاریکی اور ویرانے میں ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ کچے راستوں سے نکل کر ہم پختہ سڑک پر آ گئے۔ یہ سڑک ویراں سے ہوتی ہوئی نگر پارکر کی طرف چلی گئی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ لوگ مجھے سرحد پار لے کر جانا چاہتے تھے۔ میں نے ان میں سے کسی سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ لوگ مجھے اس طرح اغوا کر کے سرحد پار کیوں لے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو اس وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد سامنے اونگتی ہوئی سی کچھ روشنیاں دکھائی دینے لگی۔ وہ نگر پارکر تھا، چھوٹا سا شہر تھا، لیکن جیپ اس طرف جانے کی بجائے پختہ سڑک سے اتر کر کچے راستے پر اتر گئی تھی اور شہر کے دور سے ہی ہوتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ مزید چلنے کے بعد مقدم نے جیپ روک لی، 2 مرتبہ ہیڈ لیمپ سے سگنل دے کر بجھا دیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی ایک آدمی جھاڑیوں سے نکل کر جیپ کے قریب آ گیا۔ وہ سلیمان شاہ تھا، جو نہ جانے کب سے یہاں کھڑا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی جیپ حرکت میں آ گئی۔ اس مرتبہ مقدم نے ہیڈ لیمپس نہیں جلائے تھے اور راستہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ صورتحال کیا ہے؟ مقدم نے پیچھے مڑ کر سلیمان شاہ سے پوچھا، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے، رفتار بڑھا دو، سلیمان شاہ نے جواب دیا۔ مقدم نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ سخت اور جمی ہوئی ریت تھی، راستہ بہرحال ناموار تھا جس سے جیپ اچھل رہی تھی اور زوردار جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے ہتھکڑی والے ہاتھ سے پائپ کو بھی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹیلے شروع ہو گئے۔ تاریکی میں بہت دور پہاڑیوں کے تاریک سے ہولیے ہیولے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ جیپ ان ٹیلوں کے گرد چکراتی دوڑتی رہی اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ سلیمان شاہ چھلانگ لگا کر پچھلی سیٹ سے اترا اور ڈرائیونگ سیٹ پر مقدم کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے اشارے پر مقدم نے انجن بند کر دیا اور وہ دونوں کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ 10 منٹ گزر گئے۔ ہر طرف ویرانہ سناٹا تھا، کہیں سے کوئی معمولی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر گوں گوں کی آواز سن کر میں بھی چونک گیا۔ وہ کسی گاڑی کے انجن کی آواز تھی اور غالباً جیپ تھی۔ ایسے علاقوں میں 4 وہیل ڈرائیو جیپ بھی چل سکتی تھی۔ آواز لمحہ با لمحہ واضح ہوتی جا رہی تھی اور پھر یوں لگا جیسے وہ گاڑی ہمارے سامنے والے ٹیلے کی دوسری طرف سے گزری ہو۔ سلیمان شاہ اس گاڑی کی آواز کے قریب آنے سے پہلے ہی ٹیلے پر چلا گیا تھا اور پھر گاڑی کی آواز رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی گئی۔ سلیمان شاہ دوڑتا ہوا ٹیلے سے اتر آیا۔ نکل جاؤ، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا۔ اس وقت راستہ بالکل صاف ہے، جیپ کو جتنی تیز چلا سکتے ہو چلا کر نکل جاؤ۔ مقدم نے ایک زوردار جھٹکے سے جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ سلیمان شاہ وہیں رک گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ 2-3 گھنٹوں میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ جیپ ٹیلے کے اوپر سے گھوم کر تیز رفتاری سے دوڑنے لگی۔ یہ راستہ زیادہ ناموار تھا، بڑے زبردست جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں 2 مرتبہ اپنی سیٹ سے گرا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک جیپ اسی طرح دوڑتی رہی اور پھر اس کی رفتار کم ہو گئی۔ ان سب نے اطمینان کے سانس لیے تھے۔ رات اختتام پذیر تھی۔ ڈینجر زون سے نکل آنے کے بعد وہ سب ہی مطمئن ہو گئے تھے۔ رات کے ابتدائی حصے میں اگرچہ مجھے بڑے زور کی نیند آ رہی تھی، لیکن اب نیند کا کوسوں دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے میرا اور آرچر بار بار اونگ رہے تھے۔ انہیں اس طرح اونگتے دیکھ کر میرے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال ابھرا اور میں نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے آگے دیکھا، وہ خوبصورت حسینہ مقدم سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کنکیوں سے میرا اور آرچر کی طرف دیکھنے لگا۔ میری اگلی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ آرچر سیٹ پر قدرے پیچھے کی طرف جھکا بیٹھا تھا۔ اس کی کلاشنکوف گود میں تھی، ایک ہاتھ کلاشنکوف پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے کندھے کے قریب پائپ کو پکڑ رکھا تھا۔ میرا ایک ہاتھ پائپ سے ہتھکڑی میں تھا اور دوسرا آزاد تھا۔ میں نے کنکیوں سے ایک بار پھر صورتحال کا جائزہ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ آرچر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ 2 منٹ بعد میں نے ایک آنکھ میں ذرا سی جھری پیدا کر کے دیکھا۔ آرچر کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ اونگنے لگا تھا۔ میں بہت محتاط انداز میں سیٹ پر آہستہ آہستہ آگے کی طرف کھسکنے لگا۔ میرا اندازہ ایسا ہی تھا جیسے جھٹکے لگنے کی وجہ سے سیٹ پر ٹکنا مشکل ہو رہا ہو۔
میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا اگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو یہ لوگ مجھے اس قدر مار لگائیں گے کہ پچھلی ساری ماریں بھول جاؤں گا۔ اونگنے کے انداز میں میری گردن نیچے جھک گئی اور جب میں نے ہاتھ آرچر کی گردن میں رکھی ہوئی رائفل کی طرف بڑھایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ شاید اس کی چھٹی حس نے اسے کسی خطرے سے خبردار کر دیا تھا۔ میرا ہاتھ اپنی رائفل کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے بڑی پھرتی سے رائفل سنبھالی اور سیدھا ہو گیا، لیکن میں اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ رائفل ہاتھ میں آتے ہی میں بڑی تیزی سے سیٹ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آرچر چیختا ہوا میری طرف جھپٹا اور مگر میرے پیر کی زوردار ٹھوکر سے وہ اپنی سیٹ پر الٹ گیا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر میرا بھی ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور ریوالور والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ میں اس دوران رائفل دونوں ہاتھوں میں سنبھال چکا تھا۔ اس کا رخ میرا کی طرف کر کے میں نے ٹریگر دبا دیا۔ بیک وقت کئی گولیاں شور مچاتی ہوئی میرا کے سینے اور پیٹ میں پیوست ہو گئیں اور وہ سیٹ سے اچھل کر اوندے منہ فٹ بورڈ پر گرا۔ مقدم نے فوراً ہی جیپ روک لی۔ وہ سیٹ کے ساتھ رکھی ہوئی اپنی رائفل اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میری رائفل سے نکلنے والی گولیوں نے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی حسینہ کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی سیٹ پر اوندھی ہو گئی۔ میں نے پھرتی سے گھوم کر آرچر کو رائفل کی زد پر لے لیا۔ اپنے دو ساتھیوں کو گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھ کر وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ آرچر، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا تم سے جو اپنی چوٹوں کا حساب ضرور لوں گا اور اب حساب کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے معاف کر دو سائیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ میرا باپ، مجھے معاف کر دے، میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں۔ وہ جیسے ہی آگے جھکا میں نے اس کے منہ پر زوردار ٹھوکر مار دی۔ وہ چیختا ہوا دوبارہ اپنی سیٹ پر گر گیا۔ جیپ سے ہتھکڑی کی چابی نکال کر اس چھوکری کو دو، میں نے کہا، اور پھر اس حسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، او چھوری، اس سے چابی لے کر جیپ سے اترو اور اس طرف آ کر میری ہتھکڑی کھولو۔ وہ لڑکی سیدھی ہو گئی۔ آرچر نے سیٹ کے اوپر سے ہی چابی اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ نیچے اتر آئی اور جیپ کے اوپر سے گھوم کر میری طرف آ گئی اور ہتھکڑی میں چابی لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے آرچر کو رائفل کی زد پر لے رکھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، مگر میرا اندیشہ بے بنیاد نکلا۔ وہ سیٹ پر بیٹھا تھر تھر کانپتا اور معافی مانگتا رہا۔ ہتھکڑی کھلنے میں 2 منٹ لگ گئے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آرچر کو زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے ورلایا، نیچے اترو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے ایک اور ٹھوکر مار دی۔ میں جانتا ہوں کہ ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے اسے ذرا بھی رحم نہیں آتا، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو گڑ گڑانے لگتا ہے اور رحم کی بھیک مانگنے لگتا ہے۔ میں تو تمہیں بہت دلیر سمجھتا تھا، لیکن تم تو بزدل نکلے۔ میں نے اسے دھکا دے کر جیپ سے نیچے گرا دیا۔ جب تم نے اور میرا نے میری دھنائی کی تھی تو میں نے تم سے معافی نہیں مانگی تھی۔ اب تم کیوں رحم کی بھیک مانگ رہے ہو؟ تمہیں کم از کم اپنی مونچھوں کی تو لاج رکھنی چاہیے۔ چل اٹھ، مجھے تم سے اپنا حساب لینا ہے۔ آرچر اٹھ تو گیا مگر بدستور گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نے رائفل کا بٹ اس کے منہ پر مارا اور وہ چیخ اٹھا۔ میرا ہاتھ نہیں رکا۔ دوسری ضرب اس کی پسلیوں پر لگی۔ وہ بلبلاتا ہوا نیچے گرا۔ میں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ زمین پر لوٹتا اور چیختا رہا، لیکن مجھے اس پر ذرا رحم نہیں آیا۔ اٹھو، میں نے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ جتنا تیز بھاگ سکتے ہو بھاگو۔ وہ اٹھ تو گیا مگر بھاگنے کی بجائے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ بھاگتا ہے یا سینہ چھلنی کر دوں؟ میں چیخا۔ وہ چند لمحے دہشت زدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ 15-20 گز آگے نکل چکا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کی اور ٹائگر کھینچ کر ویرانہ ایک بار پھر تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس مرتبہ اس میں آرچر کی چیخیں بھی شامل تھیں۔ وہ لڑکھڑا کر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے قریب جا کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور مڑ کر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، جو جیپ سے ٹیک لگائے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کسی جرائم پیشہ گروہ میں شامل ہونا الگ بات ہے، لیکن جب صورتحال ایسی ہو تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ آرچر کی حالت اس نے دیکھی تھی کہ وہ کس طرح گڑ گڑا کر مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ تو پھر ایک عورت تھی، فطرتاً کمزور۔ اس نے 3 آدمیوں کو میرے ہاتھوں گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا خوف زدہ ہونا فطرتی بات تھی۔ میں نے رائفل کندھے پر لٹکا لی اور جیپ کے پچھلے حصے پر چڑھ گیا۔
میرا دونوں سیٹوں کے بیچ اوندا پڑا تھا۔ میں نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر پہلے اسے سیٹ پر ڈالا اور پھر جیپ سے نیچے دھکیل دیا، اور اس کا ریوالور سیٹ پر ہی پڑا ہوا تھا جسے میں نے اٹھا لیا۔ ریوالور کے تمام چیمبر بھرے ہوئے تھے۔ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک خیال آیا۔ میں جیپ سے کود کر میرا کی لاش کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ قمیض کے پہلو میں بھی ایک جیب تھی جس میں ریوالور کے فاضل کارتوس بھرے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کارتوس نکال کر اپنی پتلون کی جیب میں ڈال لیے، ریوالور کو ہاتھ میں رکھا اور رائفل ریت پر پھینک دی اور گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گیا۔ مقدم کی لاش ڈرائیونگ سیٹ پر اوندھی پڑی تھی۔ میں نے اسے کھینچ تان کر جیپ سے نکالا اور گھسیٹتے ہوئے دور لے جا کر ریت پر ڈال دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ اور اس کے سامنے فٹ میٹ پر خون بکھرا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے یہاں گائے ذبح کر دی گئی ہو۔ میں نے اس لڑکی کی طرف گھوم گیا جو بڑی دہشت زدہ سی نظروں سے میری یہ کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بیلا، وہ ہکلاگ رہ گئی۔ بیلا، اچھا نام ہے، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے تم ڈرائیونگ بھی جانتی ہو۔ چلو سیٹ پر بیٹھو۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف اشارہ کیا، مگر یہ کون؟ وہ سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اکلائی۔ ریت اٹھا کر سیٹ پر ڈالو اور بیٹھ جاؤ، میں نے جواب دیا، اور آگے بڑھ کر سیٹ کے ساتھ رکھی ہوئی مقدم کی رائفل اٹھا کر جیپ کے پچھلے حصے میں ڈال دی۔ بیلا چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر دونوں ہاتھوں سے ریت اٹھا کر سیٹ پر ڈالنے لگی۔ اچھا خاصا خون پھیلا ہوا تھا۔ ریت تر ہو گئی۔ مجھے ڈیش بورڈ کے خانے میں میلا سا ایک کپڑا مل گیا۔ میں نے اس کپڑے سے سیٹ پر ڈالی جانے والی ریت نیچے پھینک دی۔ مزید ریت ڈالنے سے خون پوری طرح اس میں جذب ہو گیا۔ اس کپڑے سے میں نے دوبارہ سیٹ صاف کر دی۔ بیلا نے جس طرح لفظ خون کہا تھا اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ہندو تھی۔ ہندو بولنے والوں کی زبان سے اردو کے بعض الفاظ مشکل ہی سے نکلتے ہیں۔ یہاں اس ساری کارروائی میں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اس وقت شاید 5 بجنے والے تھے۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ جیپ کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ میرے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا اور دوسرا ہاتھ میں نے ڈیش بورڈ پر جما رکھا تھا۔ ہمارے چاروں طرف تا حد نگاہ ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ سبزے کے نام پر کہیں کوئی جھاڑی تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہاں کی رہنے والی ہو؟ میں نے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھوڑ گاؤں کی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ دہلی کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے، بیلا نے جواب دیا۔ اس وڈیرے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، رئیس کبو۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا۔ دہلی ہندوستان کا کیپٹل ہے اور سرحد سے سینکڑوں میل دور ہے، اور رئیس کبو کا وہ گاؤں یا ڈیرا سرحد سے کئی گھنٹوں کے فاصلے پر پاکستان میں واقع ہے۔ تمہارا رئیس کبو سے کیا تعلق ہے؟ وہ میرا دوست ہے، بیلا نے جواب دیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑی حد تک سنبھال چکی تھی۔ چند سال پہلے وہ ہندوستان آیا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات دہلی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں بھی 1-2 مرتبہ کراچی گئی تھی۔ وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ اس طرح ہماری ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ کبھی وہ ہندوستان آ جاتا اور کبھی میں پاکستان چلی جاتی، اور یہ آمد و رفت غیر قانونی ہوتی تھی۔ میں نے چپتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان ملاقاتوں کا مقصد؟ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہوگا؟ اس نے جواب دیا۔ بات حلق سے نہیں اترتی، میں نے کہا۔ میں اصل مقصد جاننا چاہتا ہوں، لو سٹوری نہیں سننا چاہتا۔ رات کی تاریکی میں غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنا اور پھر ایک لا تعلق آدمی کو قیدی بنا کر سرحد پر پہنچانا، یہ تمہاری لو سٹوری کا حصہ تو نہیں؟ مجھے یقین ہے مجھ سے پہلے بھی مجھ جیسے لوگوں کو اس سرحد تک پار پہنچایا جاتا ہوگا۔ کیا ہندوستان میں کسی جگہ غلاموں کی منڈی بھی لگتی ہے؟ غلاموں کی منڈی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، جہاں اغوا کیے ہوئے مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہندوستان میں کہیں ایسی کوئی منڈی لگتی ہو، بیلا نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے کہاں لے جایا جا رہا تھا؟ میرے اس سوال پر وہ ایک بار پھر چونک گئی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی۔ مجھے تو اس کے ساتھ کدالیہ تک جانا تھا، وہاں سے میں ماؤنٹ ابو چلی جاتی اور جے پور ہوتی ہوئی دہلی کا رخ کرتی۔ تمہارے بارے میں نہیں جانتی کہ وہ تمہیں کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مزید سوال کرنے کی بجائے میں خاموش بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مشرقی افق پر شفق کی سرخی پھیلنے لگی تھی، وہ شاہ خاور کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ جیپ کو اچانک ہی دھچکے لگنے لگے تھے۔ انجن بری طرح کھانسنے لگا، اس کی رفتار بھی بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔
فیول ختم ہو گیا ہے۔ بیلا نے فیول بتانے والے ڈائل کی طرف دیکھتے ہوئے سوئی 0 پر پہنچ کر ساکت ہو چکی تھی۔ گھبراؤ نہیں، پیچھے پیٹرول کے 3 کین رکھے ہوئے ہیں، جیپ روک لو، میں ٹینک میں پیٹرول ڈال دیتا ہوں، میں نے کہا۔ بیلا نے جیپ روک کر انجن بند کر دیا۔ میں جیپ کے پچھلے حصے میں آ گیا جہاں سیٹ کے نیچے پیٹرول کے کین رکھے ہوئے تھے۔